چندی پور کا چھوٹا سا گاؤں جو دن کی روشنی میں بالکل عام نظر آتا تھا، جیسے ہی رات کی تاریکی میں ڈوبتا ایک خوفناک سناٹا اس پر چھا جاتا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ واقع وہ پرانی حویلی جو بظاہر ویران لگتی تھی، لیکن اس کی دیواروں کے پیچھے چھپے راز کسی بھی رات کو موت کی دستک میں بدل سکتے تھے۔ یہاں کے لوگ سرگوشیاں کرتے، مگر کوئی بھی حویلی کے قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس حویلی میں ایک طاقتور جادوگر اپنی موت کے بعد بھی کالے جادو کے شیطانی چکر میں زندہ ہے۔ اس کی پرانی روح ابھی بھی شکار کی تلاش میں بھٹکتی ہے، اور جو بھی حویلی کے قریب جاتا ہے اس کی واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ ویر ایک نڈر نوجوان اپنے گاؤں والوں کے خوف کو جھٹلانے کے لیے اس حویلی کا رخ کرتا ہے، لیکن اسے اندازہ نہیں کہ وہ ایک ایسے دائرے میں قدم رکھنے جا رہا ہے جہاں سے کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے بھاری دروازے کے پار قدم رکھتا ہے، اندھیرے میں کچھ سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ کیا یہ اس کا وہم ہے یا پھر کوئی اسے دیکھ رہا ہے؟ ویر کے ہر قدم کے ساتھ حویلی کے اندر چھپی شیطانی قوتیں بیدار ہونے لگتی ہیں۔ کیا وہ اس شیطانی جادوگر کے چکر سے بچ پائے گا، یا پھر وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس تاریکی میں گم ہو جائے گا؟ چندی پور ایک چھوٹا اور خاموش گاؤں تھا جو گھنے جنگلات اور پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر زراعت سے وابستہ تھے اور سیدھی سادی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن حال ہی میں گاؤں میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی تھی۔ گاؤں کے مرکز میں واقع قدیم حویلی کے ارد گرد عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے، جس کے باعث گاؤں والے سخت خوف زدہ ہو چکے تھے۔ یہ حویلی ایک قدیم جادوگر کی تھی جو کبھی اپنی طاقتور کالے جادو کی صلاحیتوں کے باعث مشہور تھا۔ ویر جو گاؤں کا پرانا باشندہ تھا لیکن اب شہر میں رہتا تھا، اپنے والد رام لال کی بیماری کے باعث واپس گاؤں آیا تھا۔ گاؤں والوں نے ویر کو حویلی کے بارے میں خبردار کیا، لیکن ویر نے ان باتوں کو ہنسی میں ٹال دیا اور حویلی میں جانے کا فیصلہ کیا تاکہ سچائی کا پتہ لگایا جا سکے۔ رات کے وقت جب چاند کی روشنی بہت مدھم تھی، ویر حویلی کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ حویلی کے دروازے کے قریب پہنچا، ایک عجیب سرد ہوا کا جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا۔ یہ جھونکا عام ہوا سے مختلف تھا، جیسے اس میں کسی کی موجودگی کا احساس ہو۔ ویر کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھال کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ حویلی کا دروازہ بہت بھاری اور پرانا تھا، جس پر سالوں کی دھول اور خراشوں کے نشان تھے۔ جیسے ہی ویر نے دروازہ کھولا، ایک زنگ آلود چرچراہٹ نے فضا میں وحشت پیدا کر دی۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک شدید بوجھ کا احساس ہوا، جیسے فضا میں کوئی بھاری طاقت ہو جو اس کے اوپر چھائی ہوئی ہو۔ ویر نے حویلی کے اندر قدم رکھا اور ہر طرف نظر دوڑائی۔ دیواروں پر سیاہ دھبے اور پراسرار نشان تھے جو بظاہر کالے جادو کی علامتیں لگ رہی تھیں۔ فرش پر موم بتیوں کی باقیات اور خون کے نشان تھے جنہیں دیکھ کر ویر کا دل دہل گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک بڑا پتھر رکھا ہوا تھا جس کے نیچے کچھ دبا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ویر نے جیسے ہی پتھر کو ہٹایا، ایک عجیب دائرہ نظر آیا جس پر قدیم زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس دائرے کے بیچوں بیچ ایک انسانی ہاتھ رکھا ہوا تھا جو سیاہ ہو چکا تھا اور اس کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ ویر کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس نے ہمت کر کے اس دائرے کو چھونے کی کوشش کی۔ اچانک فضا میں سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ ایک دھیمی لیکن بھیانک آواز نے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ ویر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک ایک پرانا آئینہ جو دیوار پر لٹکا ہوا تھا دھندلا ہونا شروع ہو گیا اور اس میں ایک شبیہ نمودار ہونے لگی۔ ویر نے غور سے دیکھا تو آئینے میں ایک خوفناک چہرہ دکھائی دینے لگا۔ وہ ایک بوڑھے آدمی کا چہرہ تھا جس کی آنکھیں اندر دھنس چکی تھی اور چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ آنکھوں کی جگہ سیاہ خلا تھا اور منہ سے خون کی پتلی لکیریں بہہ رہی تھیں۔ یہ جادوگر تھا، قدیم اور خوفناک۔ اس کی انگلیاں لمبی اور مڑی ہوئی تھیں جیسے کسی عفریت کی ہوں، اور ناخن لمبے اور نوکیلے تھے۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ سے گوشت گل چکا تھا اور اس کی ہڈیوں کے کچھ حصے واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ ویر کے پیروں تلے زمین کھسک گئی اور اسے لگا کہ اب اس کی موت قریب ہے۔ جادوگر نے ایک منحوس آواز میں کہا،
تم اس حویلی میں داخل ہو کر میری دنیا میں قدم رکھ چکے ہو۔ یہ چکر وہ ہے جس سے کوئی واپس نہیں جا سکتا۔ ویر نے جلدی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن حویلی کے دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ اچانک کمرے کی دیواروں سے کالی دھند نکلنی شروع ہو گئی اور اس دھند نے آہستہ آہستہ ویر کو گھیر لیا۔ ویر نے دیکھا کہ یہ دھند نہیں بلکہ سیاہ سائے ہیں جو کسی غیبی طاقت کے ماتحت تھے۔ ان سایوں کی شکلیں انسانوں جیسی تھیں، مگر ان کے چہرے مسخ ہو چکے تھے، جیسے انہیں کسی شیطانی طاقت نے توڑ مروڑ دیا ہو۔ ویر کو اچانک فرش پر کھینچ کر نیچے گرایا گیا اور جادوگر نے اپنے ہاتھ بلند کیے۔ اس کے ہاتھوں کے ارد گرد کالے دھوئیں کا ایک بادل بننے لگا اور اس نے فرش پر پڑے اس شیطانی دائرے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ دائرہ میری طاقت کا منبع ہے اور تمہیں بھی اس کی قربانی بننا ہوگا، جادوگر نے چیختے ہوئے کہا، اور دائرے کے وسط میں ایک کالے پانی کی نہر نمودار ہو گئی جو انسانی لاشوں سے بھری ہوئی تھی۔ جادوگر نے اپنے لمبے ناخنوں سے اپنے جسم پر ایک گہرا زخم کاٹا اور کالے خون کی ایک بوند اس نہر میں گرا دی۔ اس کے ساتھ ہی نہر میں حرکت پیدا ہو گئی اور لاشوں کے ٹکڑے گھومنے لگے۔ یہ منظر انتہائی بھیانک تھا، جیسے مردے دوبارہ زندہ ہو رہے ہوں۔ جادوگر کی جسمانی حالت مزید بگڑنے لگی۔ اس کے جسم کے حصے ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے، جیسے اس کا گوشت اس کی ہڈیوں سے پھسل کر نیچے گر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں کی بجائے اب مکمل تاریکی تھی اور اس کے چہرے پر چھالے بن گئے تھے جن سے سیاہ مواد بہہ رہا تھا۔ ویر کی سانسیں رکنے لگیں اور اس نے محسوس کیا کہ جادوگر اب اپنی طاقت کا پورا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ ہوا میں بلند تھے اور فضا میں کالے بادل چھا گئے تھے جن میں سے خوفناک چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ہر چیخ کے ساتھ زمین کانپنے لگتی اور حویلی کی دیواریں لرزنے لگتیں۔ ویر کو یاد آیا کہ اس کے والد نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ اس حویلی میں ایک قدیم کتاب موجود ہے جو جادوگر کی طاقت کا راز تھی۔ اگر وہ اس کتاب کو تباہ کر دے تو شاید اس شیطانی چکر سے نجات مل سکتی تھی۔ ویر نے حویلی کے کونے کونے میں اس کتاب کی تلاش شروع کی۔ اسے ایک کمرے کے اندھیرے کونے میں ایک پرانا صندوق ملا جس کے اوپر سیاہ نقوش بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس نے صندوق کھولا، ایک سرد جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا اور اندر ایک موٹی بوسیدہ کتاب رکھی ہوئی تھی۔ کتاب کے صفحات پر کالے خون سے تحریریں لکھی ہوئی تھیں اور ہر صفحے پر خوفناک تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ جسمانی اعضاء کو جادوئی چکر میں لپیٹا جا رہا تھا۔ ویر نے جیسے ہی کتاب کو چھوا، اس کے ہاتھ جلنے لگے، جیسے کوئی زہریلی شے اس کے جسم میں داخل ہو رہی ہو۔ جادوگر کی ہنسی پھر سے فضا میں گونجنے لگی۔ یہ کتاب میری روح ہے، اسے تباہ کرنے کی کوشش مت کرو ورنہ تم بھی میری طرح بن جاؤ گے۔ ویر نے اپنی آخری ہمت جمع کی اور کتاب کو جلانے کا ارادہ کیا، لیکن جادوگر نے اپنے لمبے نوکیلے ہاتھوں سے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کا ناخن ویر کے جسم میں پیوست ہو گیا اور اس کے جسم سے خون بہنے لگا۔ ویر کو شدید درد کا احساس ہوا، لیکن اس نے ہار نہیں مانی۔ ویر نے جلتی ہوئی موم بتی سے کتاب کو آگ لگا دی۔ جیسے ہی کتاب کے صفحے شعلوں کی لپیٹ میں آئے، حویلی کے اندر خوفناک ہلچل مچ گئی۔ دیواروں سے نکلنے والی سیاہ دھند تیز ہوتی گئی اور فرش لرزنے لگا۔ جادوگر کی چیخیں فضا میں گونجنے لگیں، اس کی ہڈیوں کے جوڑ ٹوٹنے لگے اور اس کا جسم دھیرے دھیرے تحلیل ہونے لگا۔ نہیں، یہ ناممکن ہے، جادوگر نے کراہتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ اور تکلیف کی جھلک تھی۔ اس کے جسم کے حصے جلتے جا رہے تھے اور اس کا وجود دھند میں تبدیل ہو کر تحلیل ہو رہا تھا۔ ویر نے خون میں لت پت ہاتھوں سے کتاب کے آخری بچے کھچے صفحات کو آگ میں پھینک دیا۔ جیسے ہی کتاب مکمل طور پر راکھ میں تبدیل ہوئی، حویلی میں چھایا ہوا شیطانی اندھیرا یکدم غائب ہو گیا۔ کالی دھند، عجیب و غریب سائے اور جادوگر کی خوفناک ہنسی، سب کچھ ختم ہو گیا اور فضا میں ایک ناقابل بیاں خاموشی چھا گئی۔ ویر نے گہری سانس لی۔ اس کی سانسیں اب تیز ہو رہی تھیں اور جسم کمزور ہو چکا تھا، لیکن اسے محسوس ہوا کہ اس نے ایک بہت بڑی جنگ جیت لی ہے۔ اس نے جادوگر کی طاقت کو شکست دی تھی۔ ویر نے حویلی کے دروازے کی طرف قدم بڑھائے، جسے وہ اب بھی مشکل سے کھولنے میں کامیاب ہوا تھا۔ باہر نکلتے ہی اسے محسوس ہوا کہ صبح کا سورج نمودار ہو چکا تھا۔ گاؤں میں وہ پراسرار خاموشی اب ختم ہو چکی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی اور ہوا میں تازگی کا احساس تھا۔
لیکن جیسے ہی ویر نے گاؤں کے قریب پہنچ کر پیچھے مڑ کر حویلی کی طرف دیکھا، ایک عجیب سرد جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ حویلی کے اندر کی کھڑکی سے ایک لمحے کے لیے اسے کسی سائے کا ہلکا سا عکس نظر آیا۔ کیا یہ جادوگر تھا؟ کیا وہ واقعی ختم ہو چکا تھا یا پھر شیطانی چکر ابھی بھی زندہ تھا؟ ویر کے دل میں ایک خوفناک خیال ابھرا، شاید یہ جنگ مکمل نہیں ہوئی تھی، شاید وہ کتاب صرف ایک راستہ تھی اور جادوگر کا اصل چکر ابھی باقی تھا۔ ویر نے گاؤں والوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا، لیکن کوئی بھی اس کی باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ گاؤں کے بوڑھے لوگوں نے اسے خبردار کیا کہ بعض شیطانی طاقتیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں اور ان سے مکمل طور پر نجات ممکن نہیں۔ ایک رات جب ویر اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اس نے دروازے کے باہر سے ہلکی سی سرگوشی سنی۔ وہ سرگوشی بالکل ویسی ہی تھی جیسی اس نے حویلی میں جادوگر سے سنی تھی۔ تمہیں لگا کہ تم نے مجھے شکست دی، میں ابھی بھی زندہ ہوں اور میں واپس آؤں گا۔ ویر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے جلدی سے بستر سے اٹھ کر دروازہ کھولا، لیکن باہر کوئی نہیں تھا، لیکن فضا میں ایک سرد لہر تھی اور دروازے کے نیچے ایک پرانا بوسیدہ کتاب کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، وہی کتاب جسے اس نے جلا دیا تھا۔ ویر کا دل دھڑکنے لگا۔ کیا وہ واقعی بچ پایا تھا یا پھر شیطانی چکر دوبارہ شروع ہو چکا تھا؟